زوجہ سے کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے. حیا کے خلاف مسئلہ ہے, لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ کچھ مسائل بولتے ہوئے, مجھے خود ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے. تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے. اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ خوب سمجھ لو, اللہ تعالی نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں, میں اسٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا, تو اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے خاندانی عورت نہیں مل رہی, کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا, اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ, جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے. تو کیا مطلب, اللہ کیا حکم دے رہے ہیں, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے. یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے, کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا, فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50-50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا, اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے, تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے ہیں, آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے, میں برائی کی طرف جا رہا ہوں, میرے پاس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, تو مسلط ہو جائے. کیوں, اس کا فائدہ کیا ہوگا, مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے, ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے, اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے, لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجھ زنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا, بولو نا شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی, کیوں لگاتی ہے, چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں, کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا, صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے باس کو فائدہ ہوگا, اس کا بزنس چلے گا, اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں, لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا, جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے, مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے, اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے, فائدہ, ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا, ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا کمائی کا ٹائم نہیں ہے, میں ایکچولی بہت بزی ہوں, میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں. آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں, تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں, یا میں چوری کر کے کھانا, میں کیا کروں بھائی, میں اسٹڈی ہے, کل میرا پیپر ہے یار, میں کماؤں کیا, تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا, پیٹ بھر جائے گا, ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو, وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مزنی نہیں کرتے نا, ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے, کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو, اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی, ختم. او بھائی اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی, قوم کی ڈپریشن بڑھے گی, عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی, مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے. جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن, وہ بھی زنا کی طرف جائیں گے, وہ بھی ہاتھ سے, اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے, اور نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی. بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ, امتحان کو مؤخر کر دو, کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے, اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی, اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا وہ ہم سے نہیں پوچھتی, وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا, صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کیا کہے گا, یار بھوک لگ رہی ہے نا, پڑھائی کو ایک طرف رکھ, تو ایسا کر, کچھ کما یار, کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا, فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں, یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں, اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں.
پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہو, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے. وہ ہمارے نبی نے کم کھایا, اور کتنی زوجات کی آپ کی ایک وقت میں 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو, سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے, وہ کر لو. نمبر 1, مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو. ایسا نہ ہو کوئی تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہے کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں, بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں, جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب, جھوٹ پھیل جائے گا, یعنی برائی آنا شروع. اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں, اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے, نا 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 نا, حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی, کھانا بہت کھائے گی. نہیں آ رہی بات میں. تو کم کھانے کی ترغیب ہے, کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. نہیں اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے, تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیزیں ہیں, کوئی واجب حکم نہیں ہے. لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی, بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں, جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی, وہ میں اس پہ ضرور بیان, آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں, میں انشاءاللہ اس پہ ضرور, میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا, میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ, ابھی صحت کی بات چلی ہے نا, تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی, ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا, اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب, سیر تو نہیں ہوتے, لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے, جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے, ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے, تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں, 2 کھانا شروع کر دیں تو وہ کافی ہو جائیں گے. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے, جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے؟ الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا, حدیث تو کہہ رہے تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا, پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے, وہ جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں, مزہ آئے گا آپ کو. صحیح ہے نا, مزہ آئے گا, مزہ آئے گا. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے یہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد, 2 پراٹھے کھانے کے بعد, پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا, فیٹ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے, ٹھیک ہے, کہ اس کے کھانچے کہیں ہیں ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا, اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک تو شدید بھوک میں, بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے, یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا, تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے, کیونکہ حکیم صاحب نے کہا کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے, لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں, غزوہ احد میں دیکھو نا, سب صحابہ کو شدید بھوک تھی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا, یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا. شدید بھوک تھی صحابہ کو, 2 3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں مجھے بھوک لگ رہی, میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا, اللہ نے برکت اتنی رکھی تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے برکت دے دی اللہ نے, ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا, کہتے ہیں اور پیو اور پیو, سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ.
اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو دو چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا. دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بوائل دودھ نہیں استعمال کیا, یعنی جہاں تک ہماری معلومات ہے تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا, کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا, تو دودھ کچا جب پیو تو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ. اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں, ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں. اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا, تو اس میں گوالا بھی تو پلا دے رہا ہے نا دودھ. تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے, گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو, اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں, آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے گا. آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے, پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاتا, دودھ نکالا اور دودھ پیا, کچا پیا ہے. تو یہ دو چیزیں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو ان میں غیر مسلم بھی تھا, تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا. انہوں نے 7 پیالے دودھ پیے ہیں اس غیر مسلم نے. پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے, ایک پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا, دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا, اور 7 پیالے پی گیا. 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا, سیر ہو گیا, چلا گیا, مسلمان ہو گیا. وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگلے دن دوبارہ آیا, پھر آپ نے دودھ پیش کیا, اس نے 1 پیالہ پیا, آپ نے دوبارہ پیش کیا, اس نے کہا شبیعت ہو, میں سیر ہو گیا. نہیں یہ بات سمجھ, حالانکہ اس کو نبی نے کم کھانے کی ترغیب, اس کو تو اسلام ابھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا. تو ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء, کافر 7 آنتیں بھرتا ہے, والمؤمن یأکل فی معن واحد, مومن 1 آنت بھرتا ہے. کیا مطلب؟ مومن کی خوراک کافر سے 7 گنا کم ہوتی ہے. ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا اس کا, یہ بھی نہیں معلوم تھا. کوئی ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے نہ, انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھی. کیا مطلب؟ اب حدیث کا آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے, مسلمان طبیعت سے بھوڑ رہے ہیں, یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی. پھر تو خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے, کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا, کافر شہوت پرست ہوتا ہے. اس کی خواہشات رکتی نہیں ہے, تبھی کھایا جائے گا کھایا جائے گا. آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا, ان کو ڈاکٹر لے کر آئے ہیں اس پر, جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو, بس ٹھیک ہے نا, چندی والے ہو گئے, نیند بھی کم آتی ہے اس سے, انسان کم کھاتا ہے تو چاقو چوبند رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھی. کیوں تھوڑی تھی بھائی؟ وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں, وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے, تو کھاؤ اتنا نا جتنا افورڈ کر سکو. تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے. تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا, وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں, ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے, مسلمان کم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ, وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. یہاں 30-35 سال عمر ہو جاتی ہے, شادی نہیں ہوتی اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان میں آج بھی خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے. اللہ نے جو کام نیچر کبھی غلطی کرتی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, فطرت کبھی 2 نمبری کرتی ہے؟ تو اللہ نے مرد کو عورت کے لیے, عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ خواہش آپ کی ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پوری ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. اللہ نے ہمارے لیے دودھ کو پیدا کیا ہے یا چرف کو پیدا کیا ہے؟ دودھ کو پیدا کیا. دودھ پیتے رہو, مینٹلی کوئی دماغ میں کوئی خرابی آئے گی آپ کے؟ بھائی یہ نیچرل ہے نا. انڈے کھاتے رہو, پراٹھے کھاتے رہو, چاول کھاتے رہو, روٹی کھاتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ زیادہ مزے کے چکر میں چرس پہ آ گئے, باڈی کو نقصان ہو یا نہ ہو, سب سے پہلے کھوپڑی خراب ہوگی آپ کی. تو یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی جن کو عادت پڑتی ہے, یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں ایک الگ ٹاپک ہے, میں زیادہ یہ اس کو ڈیپ میں جا کے نہیں بیان کرتا. ان کی شادی شدہ لائف بہرحال متاثر ہوتی ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ متاثر نہ ہو. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, فلاں کو اس کی عادت تھی لیکن شادی شدہ لائف میں کوئی متاثر نہیں ہوا. بھائی وہ یہ تو جب ہوگا جب کمپیئر کر کے دیکھو کہ جو یہ کام نہیں کرتے ان کی شادی شدہ لائف اور جو کرتے رہے ان کی لائف, دونوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کمپیئر کیسے کرو گے؟ تو جب انسان مینٹلی کسی اور جگہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے تو اس کو اس سیٹنگ سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ. میرے پاس کتنے نوجوان آئے ہیں جن کو عادت ہو گئی تھی, بہت زیادہ عادت ہو گئی, تو وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کام میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ خود ایک آپ کے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی جو دماغی صحت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اس سے. اس لیے وقتی طور پر اگر باڈی کو کوئی نقصان ہو بھی رہا ہو نا, جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات پہ جو کنٹرول کر رہے ہو اور اس کو پورا نہیں کر رہے تو آپ کا جسم بھی متاثر ہوگا, بھوک نہیں لگے گی, تو یہ وقتی نقصان ہے. یہ شادی کے بعد یہ سارے سائیڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے, لیکن اگر غلط طریقے پہ سیٹ ہو گئے نا تو وقتی طور پہ یقیناً کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں,
لیکن دائمی طور پہ اس کے نقصانات ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ یار ایک چیز میں اگر فائدہ ہو بھی صحت کو بالفرض, لیکن جب ہمارے لیے وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا تو بس مسلمان کے لیے یہ نقصان کافی ہے, یہ نقصان کافی ہے مسلمان کے لیے. صحابہ نے شراب کے بارے میں نبی سے پوچھا تھا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ شراب میں تو بہت سارے فائدے بھی ہیں, اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا, لیکن شراب پی کے باڈی میں طاقت آتی ہے, کتنے ڈپریشن ٹینشن ہو, جب شراب پیتے ہیں تو سارے غم ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں دیا قرآن میں. اللہ نے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما, ان میں جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. اور دوسری بات ایک ذہن میں یہ بھی رکھو کہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک اخلاقیات نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب زنا کرنے میں صحت کو کوئی نقصان ہے, تو ڈاکٹر کہے گا نہیں بھائی, بیوی کے پاس جانا اور زنا کرنا دونوں میں ایک جیسی انرجی یوز ہوتی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ڈاکٹر یہ بات کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اخلاقیات ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن مذہب آپ کو بتائے گا زنا کرنے میں نقصان کیا ہے, جہنم کی آگ ہے. اگر 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا تو 100 کوڑے ہیں, اور اگر شادی شدہ ہونا ثابت ہو گیا تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. تو ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھنے کی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ آج کل نا لوگ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ عادت پڑ گئی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں وہ پتہ نہیں خود کیا کر رہا ہوتا ہے, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کرتے رہو. تو اور لڑکوں کو ڈاکٹروں نے اس میں بگاڑ دیا, خراب کر دیا. تو ہمارے لیے بھائی اللہ کا قانون بہت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لڑکوں کو اس کی عادت پڑ جائے نا تو یہ عادت جلدی چھوٹتی نہیں ہے. تو جن کو عادت نہیں پڑی ہے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہوگی, نکاح ہوگا ان کا, وہ زیادہ اچھی لائف گزاریں گے, زیادہ اچھی لائف گزاریں گے. ایک تو وہ شادی کا انتظار کریں گے پاگلوں کی طرح, صحیح ہے نا, انتظار کریں گے وہ. تو وہ اپنے آپ کو بچائیں اس سے, یہ سوچ کے نہ کریں کہ ایک دفعہ کرنے میں کیا ہوتا ہے. جس نے اس برائی کو ایک دفعہ کیا وہ پھر پڑ گیا اس میں ہمیشہ کے لیے. تو بچائیں, جن کو عادت نہیں ہے وہ بچائیں اپنے آپ کو اس برائی سے, اور جن کو عادت پڑ گئی ہے وہ چھوڑنے کی کوشش کریں. اور یہ یقین کر لیں کہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. چھوٹا نہیں تو کم ہو جائے گا, کم نہیں تو شادی کے بعد چھوٹ جائے گا. لیکن اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی نا تو پھر نہیں چھوٹتا یہ. تو اور چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہے, کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں, شاہین اثر حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء میں سے ہیں, جامع رشید میں مولانا قاسم صاحب ہیں. کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں, اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں, اور جب بھی گناہ ہو اپنے آپ پر کوئی سزا رکھیں, کوئی روزے کی یا کوئی صدقہ وغیرہ کی سزا رکھیں. تو اس سے آہستہ آہستہ یہ گناہ بولو چھوٹ جاتا ہے. اور پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو مایوس نہ ہو, کوشش نہیں چھوڑنی ہے, کیونکہ اس کوشش کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا. اگر آپ نے کوشش نہیں کی تو خوب سمجھ لو اس گناہ تک نہیں رہو گے, پھر اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھو گے. جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں زنا کی طرف پھر وہی جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خواہش پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا. اس کا سب سے بڑا عذاب ہی یہی ہے, کیونکہ وہ نا بار بار ان کے جذبات بھڑکتے ہیں. جو ایک دفعہ ہمت کر کے اس برائی کو چھوڑ دیں ان کے جذبات بھڑکتے ہی نہیں ہیں, وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں. یہ ایسا جرم ہے, کرو گے تو کرتے رہنے کی عادت پڑے گی. پھر ایک میرے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں ایک دن میں 6-6, 7-7 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں یہ برائی. تو آپ نے اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی, پہلی بات یہ گناہ بڑھتا چلا جائے گا. دوسری بات پھر اس گناہ تک رکو گے نہیں, یہ گناہ آپ کو فحش فلموں تک لے کر جائے گا, پھر فحش فلموں سے زنا تک لے کے جائے گا آپ کو. تو چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہوگا فائدہ, یا تو چھوٹ جائے گی برائی ہمیشہ کے لیے, یا کم ہو جائے گی, یا کم از کم وہاں اسٹاپ لگ جائے گا, اس سے آگے نہیں جاؤ گے آپ. کیونکہ آپ لڑ رہے ہو شیطان سے تو شیطان بھی دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جب آپ شیطان سے لڑو گے نا, ایک ہوتا ہے اقدامی پوزیشن, بڑھ چڑھ کے حملے کرنا, ایک ہوتا ہے دفاعی پوزیشن, حملہ کوئی اور کر رہا ہے آپ صرف دفاع کر رہے ہو. تو اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے اور اس برائی سے بچنے کی کوشش بھی چھوڑ دی تو شیطان اقدامی پوزیشن میں آئے گا, وہ بڑھ چڑھ کے آپ پہ حملے کرے گا. وہ کہے گا ابھی یہ کر رہے ہو, اب اس سے آگے جاؤ, اب اس سے آگے جاؤ, اب اس سے آگے جاؤ, زنا کروا کے چھوڑے گا وہ. لیکن اگر آپ چھوڑنے کی کوشش میں لگ گئے, یا تو آپ شیطان سے جیت جاؤ گے, چھوٹ جائے گی برائی. نہیں جیتے تو کم از کم اتنا ہوگا کہ شیطان کو دفاعی پوزیشن میں لے آؤ گے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے میں بڑھ چڑھ کے حملے تو نہیں کر رہا, لیکن تجھے یہاں تک روکوں گا میں, کم از کم یہ کرتا رہا, اس سے آگے بڑھنے پہ نہیں آئے گا وہ. آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, رہنے دو. اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی کسی نوجوان سے یہ گناہ ہو وہ عزم کرے میں اپنے آپ کو سزا دوں گا. سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ خود فیصلہ کرے. صدقہ کروں گا کچھ پیسے, یا روزہ رکھوں گا, یا اتنے نوافل پڑھوں گا, یا صبح کا ناشتہ گول کر دوں گا, یا اس دن کھانا نہیں کھاؤں گا,
کچھ نہ کچھ سزا دے، شروع میں ہلکی سزا دے، بہت زیادہ سزا نہ دے، تو آہستہ آہستہ آہستہ، اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگے، 2 رکعت پڑھ کے توبہ بھی کیا کرے، تو آہستہ آہستہ یہ گناہ انشاءاللہ چھوڑ جائے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا علی ازواجہم، اللہ سے اگر ریلیشن مضبوط کرنا ہے تو نکاح کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، آج میں نے یہ صورت ختم کرنی ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمام راستوں کو خواہش پوری کرنے کے بند کرے اور نکاح کو فوکس کرے، تو جو نکاح کو فوکس کرے گا یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ یہ جملہ لگانے کی بھی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ بھائی نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حلال کر دیا تو اللہ کے لیے اتنا کہنا کافی ہے نا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے، کہ بھائی بیوی کے پاس جا سکتے ہو، کافی ہے نا یہ۔ لیکن اللہ نے آگے کہا کہ اگر زوجہ کے پاس جو جائے گا یا نکاح کرے گا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے۔ یہ کہنے کی اللہ کو ضرورت کیا تھی بھائی؟ اب جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے یہ اللیگل ہے اور یہ لیگل ہے۔ آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ جو یہ لیگل کرے گا وہ ملامت کے قابل نہیں ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں بات کو۔ دیکھو، ڈاکٹر سے آپ نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کیا کھا سکتا ہوں، کیا کیا نہیں کھا سکتا، تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی آپ کا چونکہ گلا خراب ہے آپ اچار نہیں کھا سکتے، آپ کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتے، آپ یہ نہیں پی سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کیا میں گنے کا رس پی سکتا ہوں؟ ہاں پی سکتا ہوں۔ ہاں آپ پی سکتے ہو، ڈاکٹر یہ کہے گا نا، بس اتنا کافی ہے۔ تو اللہ بھی یہ کہہ دیتے بھائی یہ حرام ہے اور نکاح کر کے جو خواہش پوری کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جو اپنی نکاح کر کے خواہش پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ صوفی مزاج لوگ فنڈر بنیں گے اور شادیاں کرنے والے کو بھی تانے دیں گے شہوت پرستی کے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا داری ہے۔ وہ کہیں گے بھائی حرام سے بھی بچو، حلال میں بھی بقدر ضرورت اکتفا کرو، کیا شادیوں میں لگ گیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا؟ ابھی ایک شادی ہوئی، پھر دوسری شادی، پھر تیسری شادی، پھر چوتھی، کیا ہو گیا یار یہ آپ؟ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو نکاح کو فوکس کر رہا ہے اس کو میں نے پرمیشن دی ہے، اپنے خرچے پہ کر رہا ہے، برابری کرے گا۔ تو کوئی اگر اس کو تانا دیتا ہے نا ملامت کا کہ ابے یار تو بھی ہے تو بھی ٹھرکی، پہلے تو حرام کر رہا تھا ادھر ٹھرک تھا، اب شادیوں پہ سیٹ ہو گیا تو ہے تو ٹھرکی ہے، نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے اس کی پرمیشن ہے، لہذا اس کو ٹھرکی کہنے کی کسی کو اجازت۔ مذاق میں کہتے تو الگ بات ہے، میں نے بھی یونیورسٹی میں کسی کو مذاق میں کہہ دیا تھا، یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا تو کسی نے 4 شادیوں کی بات کی، ایک دم لڑکے ایک دم جوش میں آ گئے نا، میں نے کہا تم سب ٹھرکی ہو، وہ مذاق تھا۔ صحیح ہے۔ تو کیونکہ میرا ویسے کچھ نہیں ہو رسپانس آ رہا، جیسی یہ بات ہوئی ایک دم سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اس لیے کہا ہے، تبھی فتاوی قاضی خان ایک فقہ کی بہت پرانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک اور شادی کی اور کسی نے اس کو تانا دیا کہ یار کیا کر رہا ہے یار، تیری خواہش 2 سے پوری نہیں ہوئی ہے کیا، تو یخاف علیہ الکفر، اس پہ خطرہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو گیا ہو، کیونکہ اللہ نے باقاعدہ پرمیشن دے کے کہا ہے کہ یہ قابل ملامت بولو نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ کرنے دو، اپنے خرچے پہ بھیک لے کے کر رہا ہو تو پھر بھیک کی ملامت کرو یار، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اور ان میں اگر بے عدلی کر رہا ہے تو بھی قابل ملامت ہے، اس کو آپ یہ کہو یار حقوق کیوں ادا نہیں کر رہے، اس پہ بھی اس کو ملامت کی جائے گی، یار شادیاں تو کرے جا رہے ہو حقوق پورے نہیں کر رہے، اس پہ بھی ملامت کی جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں حقوق بھی پورے کر رہا ہو، برابری بھی کر رہا ہو، شادی بھی اپنے خرچے پہ کر رہا ہو تو بھی تانے دیتے ہیں۔ کیا 2 سے دل نہیں بھرا؟ میں نے جب 2 کی تھی نا، جب میری تیسری ہوئی ہے، تو میرے قریبی ریلیٹیو ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، احترام بھی ہے ان کا میرے دل میں، تو میرا خیال تھا ملیں گے، ویل ڈن ماشاءاللہ۔ ایسے مجھے دیکھا انہوں نے، کیا ہو گیا 2 سے دل نہیں بھرا تھا کیا؟ ایسے مجھے انہوں نے کہا کہ میں عزیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے شوق لگا، میں بہت شرمندہ ہوا کہ یار میں شاید کوئی غلط آدمی ہوں۔ ایسا انہوں نے مجھے طنز کیا نا، کیا پھر کر لی، ایسا طنز کیا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ میں کوئی سوسائٹی میں نیک یا شریف آدمی نہیں ہوں، مجھے ایسا محسوس سا ہوا، اتنی مضبوط لہجے میں انہوں نے ڈانٹا مجھے۔ پھر میں نے سوچا یار اللہ نے کہا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تھپکی دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک کیا ٹھیک کیا، کوئی مسئلہ نہیں، حقوق پورے کر رہے ہو تو کیا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شادی کر رہا ہے اپنے خرچے پہ کر رہا ہے، لڑکی والوں کو دھوکہ بھی نہیں دے رہا، اس میں پہلی والیوں کے ساتھ برابر کا سلوک بھی کر رہا ہے، اور تیسری کو گھر بھی الگ لے کے دے رہا ہے، اسی کے ساتھ ٹھونس نہیں رہا پہلی کے ساتھ،
کیونکہ یہ سب چیزیں لوگ خیال نہیں کر رہے ہوتے, ادھر ہی ٹھونس دیتے ہیں. راتوں گزارنے میں بھی برابری کر رہا ہے اور حقوق بھی پورے کر رہا ہے, تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, تمہیں تیسری پہ تانا مل رہا ہے, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے چوتھی بھی کر سکتے. تو اللہ نے مجھے خصوصی پرمیشن دی ہے, اس کے بعد پھر میں چوتھی کی طرف آیا. ورنہ جس طرح سے انہوں نے مجھے تانا دیا تھا نا, میں ایک دم شوق ہو گیا تھا, کیونکہ لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور وہ آ کے انہوں نے کہا کہ دو سے دماغ نہیں پھر کر لی. تو اب تو خاندان کے بڑے تھے وہ, تو ان کی بات کو میں سیریس بھی لیتا تھا, تو اس لیے میں تو شوق میں چلا گیا تھوڑی دیر. پھر میں نے سوچا یار میں اتنا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, جب میں شوق میں چلا گیا تو جو ایک عام آدمی ہے جس کے پاس اتنے دلائل نہیں ہیں, اس کی تو بیزارے کو سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہوگا, وہ اس کو تو لوگ تانے دے دے کے مار دیں گے اس کو. تو اس لیے پھر مجھے ڈھیٹ بننا پڑا. تو یہ قرآن کی آیت کو